نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمدللہ آج حج کورس سن 1447 ہجری کا دوسرا دن ہے۔ بڑے استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن حافظہ اللہ گفتگو فرمائیں گے۔ ہم اپنے کورس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں دعوت دوں گا استاد محترم حافظ مولانا رفیق الرحمن صاحب کو، جن کا تعلق سعودیہ سے ہے، کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل صدق اللہ فاتبعوا ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم جزاکم اللہ خیرا۔ اللہم آمین و ایاک۔ منظوم کلام کے لیے میں دعوت دوں گا مولانا
وقار احمد جن کا تعلق بحرین سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور منظوم کلام پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار دی وقار صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دی وقار کے حبدار ہیں الیاس، اس بزم حق شعار کے سالار ہیں الیاس، سنت کے پاسدار ہیں خوددار ہیں الیاس، دین نبی کے قلعے کی دیوار ہیں الیاس، حق کے میں گسار ہیں وزادار ہیں الیاس، باطل کی ہر سپاہ پہ یلغار ہیں الیاس، مخلص ہیں بردبار ہیں باوقار ہیں الیاس، فتنوں کے واسطے گرجتی للکار ہیں الیاس، علم نبی کے وارث و شہ سوار ہیں الیاس، اس دور کے متکلم فخر روزگار ہیں الیاس، مرکز و ای مرکز کے ضیابار ہیں الیاس، نور خدا کے قافلے کا حصار ہیں الیاس، نور خدا کے قافلے کا حصار ہیں الیاس، عابد تمہارے مرشد و غمخوار ہیں الیاس، حق کی قسم کے قافلہ حق کے مدار ہیں الیاس، سرکار زی وقار کے حبدار ہیں الیاس، اس بزم حق شعار کے سالار ہیں الیاس۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحابہ الذین اہتدوا اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہمارا حج کورس جو ہے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اور حج کورس کا آج دوسرا سبق۔ میں نے گزارش کی تھی کہ ہم حج کورس میں 3 سبق پڑھیں گے۔ پہلا سبق مبادیات حج، دوسرا حج کا طریقہ، اور تیسرا حج کے مسائل۔ آج ہم حج کا طریقہ پڑھتے ہیں۔ حج کے 5 دن ہیں، 8، 9، 10، 11 اور 12۔ 5 دن، 8 ذوالحج سے لے کر 12 ذوالحج تک۔ 7 ذوالحج کے دن احرام کی تیاری مکمل کریں، ناخن تراشیں، مونچھیں کاٹیں، بغلوں کے اور زیر لاف بال صاف کریں اور غسل کریں۔ اگر بیماری ہو، تکلیف ہو تو غسل نہ کریں، وضو بھی کر سکتے ہیں۔ 8 ذوالحجہ کو مینا کے لیے روانہ ہونا ہے، وہاں 5 دن ٹھہرنا ہوگا۔ اس کے لیے ضروری سامان ساتھ رکھ لیں۔ میں کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں، باقی ہر بندہ اپنی ضرورت کے اعتبار سے سامان بڑھا بھی سکتا ہے، کم بھی کر سکتا ہے۔ یعنی یہ چیزیں ساتھ رکھنا کوئی فرض واجب مستحب نہیں ہے، سوائے مسواک وغیرہ کی، اپنی ضرورت کے مطابق دیکھ۔ عام طور پہ ان چیزوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے: مسواک، 1 عدد چٹائی یا دری، کپڑوں کا 1 جوڑا، جائے نماز، پانی کی بوتل، بہتر ایک ایسی بوتل ہے جس کو لٹکا سکے، احرام کی زائد چادریں، کیونکہ چادر گندی ہوتی ہے، غسل ضرورت ہو سکتا ہے آدمی کے اوپر، کسی وجہ سے بدلنی پڑ جائے، چھتری 1 عدد، گرمی ہوتی ہے، قربانی کا کوپن، 1 ہوا والا تکیہ، ہوا والا اس لیے کہ ہوا نکالے تکیہ چھوٹا ہو جائے، تکیہ بڑا ہو، 1 گرم چادر، یہ حسب ضرورت، جیسی ضرورت ہو ویسے، بسکٹ،
کچھ اور چھوٹی موٹی کھانے کی چیزیں رکھ لیں، نمکو رکھ لیں یا میٹھا رکھ لیں، ڈرائی فروٹ رکھ لیں، ضروری ادویات، نزلہ، زکام، کھانسی کی دوا، موبائل کا چارجر یا پاور بینک، یہ ساتھ ہونا چاہیے، یہ ضروری چیزیں۔ میں نے پھر گزارش کی کہ اس میں چیزوں کا آپ اضافہ بھی کر سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں، ہر بندے کی اپنی ضرورت۔ حج کا پہلا دن 8 ذو الحج جس طریقے سے عمرہ کا احرام باندھا تھا، اسی طریقہ سے حج کا احرام باندھے، جیسے عمرہ میں تھا کہ 2 رکعت پڑھیں، وہی ہے 2 رکعت پڑھیں، نیت کریں، اس کے بعد چادریں لیں، تلبیہ پڑھیں، دعا کریں۔ ممکن ہو تو حرم شریف میں آئیں، یہاں آ کر مستحب یہ ہے کہ پہلے طواف کریں۔ آج کل رش بہت زیادہ ہوتا ہے، وہاں جا کر طواف کرنا بظاہر بہت مشکل ہوتا ہے، اگر ہو تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد احرام کے لیے 2 رکعت نفل پڑھیں، اگر طواف نہ کر سکے تو احرام کی نیت سے 2 رکعت نفل ادا کر لیں۔ مکروہ وقت کی صورت میں نفل پڑے بغیر احرام کی نیت کر کے تلبیہ کریں۔ اگر کوئی شخص عصر کی نماز کے بعد حج کا احرام باندھنے لگا ہے تو یہ مقصد ہے کہ اگر مکروہ وقت ہو، زوال کا وقت ہے یا صبح طلوع شمس کا وقت ہے، مکروہ وقت ہو، تو پھر نوافل نہ۔ اگر حرم شریف میں آنا ممکن نہ ہو تو اپنی رہائش گاہ پر ہی احرام باندھ لیں، اور آج کل اسی میں آسانی ہے کہ اپنی رہائش گاہ سے ہی ہوٹل وغیرہ سے احرام کی چادر باندھ لی جائے، احرام کی نیت کر لیں۔ یہ سارے حاجی اگر مطاف کے اندر آئیں اور وہاں آ کر یہ طواف کریں، نفل پڑھیں، یہ بہت مشکل ہے۔ حج کی نیت دل ہی دل میں کر لیں، دل میں کر لیں، زبان سے بھی کرنا چاہے تو گنجائش، لیکن دل میں نیت کافی ہے۔ اے اللہ، میں تیری رضا کے لیے حج کی نیت کرتا ہوں، اس کو قبول فرما، میرے لیے آسان فرما۔ حج کے احرام کی نیت سے 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ضروری نہیں کہ اسی ترتیب اسی طرز پہ پڑھیں، جہاں آسانی ہو سانس توڑ لیں، جیسے سہولت ہو پڑھ لیں۔ اب دوبارہ محرم بن گئے، پہلے ہم نے تمتع کی وجہ سے نفل عمرہ ادا کیا تھا، احرام چھوڑ دیا تھا، رہائشگاہ میں چلے گئے تھے، اب حج کا احرام باندھا ہے، اب محرم بن گیا۔ چند ایک مسائل دیر میں رکھ لیں۔ اگر حج افراد یا حج قراءت کرنا ہے تو جو احرام کی چادر باندھی تھی وہی کافی ہے، نئی چادر باندھنے کی ضرورت نہیں۔ پہلے ہم نے مسئلہ بیان کیا، عمرہ کیا، حلال ہو گئے، اب حج کا احرام باندھ لگے، یہ حج تمتع ہے۔ اور ایک یہ تھا کہ آدمی نے حج مفرد ہے، اس نے عمرہ نہیں کیا، سیدھا احرام کا اس کا حج کا احرام ہے۔ یا ایک آدمی نے قران کیا، حج قران ہے، عمرہ کیا، طواف کیا، سعی کر لی، حلق اور قصر نہیں کرایا، وہ تو اب احرام کے اندر ہے، تو اس کو تو نئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے۔ میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ نیت کر کے تلبیہ پڑھنا یہ احرام ہوتا ہے، اور یہ جو چادریں پہنتے ہیں احرام کی علامت ہے۔ پہلے احرام کی چادر گندی ہو گئی ہے، نہیں پہن لیں، کسی وجہ سے ناپاک ہو گئی ہے، نہیں بدل لیں، اس کو دھو کر پہننا چاہے پھر پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ چادر بدلنا مشکل ہے۔ مرد حضرات تلبیہ قدرے بلند آواز سے پڑھیں، بلند کا معنی ہوتا ہے اتنا اونچا پڑھیں کہ ساتھ والے لوگ سنیں۔ خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں، آہستہ کا معنی ہے کہ اتنی آواز ہو کہ ساتھ والی عورتیں نہ سنیں، ساتھ آواز میں جو اس کا احتیاط کریں۔ پہلے وہاں مخلوط اجتماع ہوتا ہے، مرد بھی ہوتے ہیں، عورت کو اپنی آواز کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ طلوع آفتاب کے بعد مینا کی طرف روانہ ہو، 8 ذی الحج، سواری پر سوار ہوتے اترتے صبح و شام نمازوں کے بعد اور حاجیوں سے ملتے ہوئے
کثرت سے تلبیہ پڑھیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس موقع پر جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہو تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ جب پڑھے تو کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں، کہ میں جب بھی پڑھتا ہوں تو 3 مرتبہ پڑھتا ہوں، تاکہ ذہن بن جائے کہ ہم نے 3 بار پڑھنا۔ اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور دعائیں مانگے، یہ دعا بھی مانگ لیا کریں، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار۔ اللہ میں آپ سے آپ کی رضا مانگتا ہوں، میں جنت مانگتا ہوں، اللہ میں آپ کی ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، میں آپ کی جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ دیکھیں حج میں بنیادی چیز یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی جنت ہمیں مل جائے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے اور اللہ کی جہنم سے بچ جائے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی رضا دنیا کی سب سے بڑی نعمت، اللہ کی ناراضگی یہ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت۔ ہمیں اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی رضا دنیا میں اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ وہ نافرمان کو بھی کھانے کے لیے دیتے ہیں، نافرمان کو پینے کے لیے دیتے ہیں، وہ ناراض ہوتے ہیں تب بھی کھانا پینا دیتے ہیں، کھانے پینے سے محروم نہیں کرتے۔ اس لیے میں سمجھ نہیں آتی اللہ کی ناراضگی اور رضا کیا ہے۔ لیکن موت کے بعد یہ رزق صرف انہیں کو ملے گا جن سے اللہ راضی ہو، جن سے اللہ ناراض ہوگا ان کو پینے کا ایک گھونٹ بھی نہیں دے گا۔ دنیا کا معاملہ الگ ہے، آخرت کا معاملہ الگ ہے۔ اللہ دنیا میں ہر کسی کو دیتے ہیں، مسلمان کو بھی دیتے ہیں، کافر کو بھی دیتے ہیں، بس اوقات و کافروں کو اور زیادہ دیتے ہیں، ان کو حسرت رہ جائے کہ ہم نے دنیا سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس لیے بار بار میں تاکید کرتا ہوں گناہوں سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، نامحرم عورتوں کو دیکھنے سے بچے، موبائل کے استعمال سے بچے۔ وہاں تو موبائل کا جائز استعمال بھی چھوڑ دیں، کچھ ضروری بات ہے تو کر لیں، مگر نہ موبائل کو بند کریں، اپنی جیب میں رکھیں، اپنے کام میں لگے۔ یہ دن اللہ کی عبادت کرنے کے ہیں، اللہ کے سامنے رو کے اللہ کو منانے کے ہیں، اپنے گناہ معاف کرنے کے ہیں۔ ہم نے اپنے جسم کے کپڑے اتار دیے، ایک چادر پہنی ہے اپنے سطر کے لیے، سر کی ٹوپیاں اتار دی، تواضع و عاجزی کی پگڑیاں اتار دی، اور کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ایسے جیسے انسان کفن کے اندر ہوتا ہے۔ اس حال میں بھی اگر کوئی انسان گناہوں سے باز نہ آئے تو آپ بتائیں کون سی جگہ ہوگی جہاں وہ گناہوں سے باز ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ مینا میں 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے۔ 8 ذوالحج کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذوالحج کی فجر، یہ 5 نمازیں وہاں پڑھنا سنت ہے، مستحب ہے، بہتر ہے۔ یہ مسائل اچھی طرح سمجھ لیں، وہاں بہت سارے حاجیوں کو بلا وجہ کی ٹینشن آ جاتی۔ وہ کیا کہ آج کل مینا 2 ہے، ایک تو مینا وہی ہے جو قدیم ہے جتنا اس کا حصہ بنتا ہے، اور ایک ہے مینا جدید، کیونکہ پرانا مینا چھوٹا ہے، حاجی بہت زیادہ آتے ہیں، اس میں جگہ کم ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ جو مزدلفہ ہے اس کے ایک حصے کو بھی مینا میں شامل کر کے اس کو مینا جدید کہتے ہیں، تو بہت سارے خیمے وہاں لگ جاتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کو رہائش مینا قدیم میں ملتی ہے جو اصل مینا ہے، بعضوں کو مینا جدید میں ملتی ہے جو اضافہ کیا گیا۔ تو چونکہ مینا میں 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے، تو ممکن ہو تو نماز کے لیے مینا جدید سے مینا قدیم میں چلے جائیں، نماز پڑھ کے پھر واپس آ جائیں، نماز پڑھیں اور پھر واپس آ جائیں۔ یا مزدلفہ سے اگر مینا کا بورڈ لگا ہوا حد داخل ہوں، مسلح بچھائیں، 4 بندے جماعت کریں، واپس آ جائیں۔ لیکن رش کی وجہ سے اگر مسائل پیدا ہوں تو پریشان نہ ہو۔ اگر مینا جدید کے اندر 5 نمازیں پڑھ لیں تو حج پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، حج کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ بس اوقات ہم مستحب امر کی وجہ سے حرام کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ مینا قدیم میں تو 5 نمازیں پڑھنا مستحب ہے، اور اگر یہ مینا جدید والے سارے نماز کے لیے جائیں اور واپس آئیں اور خواتین بھی جانی شروع ہو جائیں تو کتنی تکلیف ہوگی، کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھ لیں۔ حج کا دوسرا دن، یعنی حج کا جو پہلا ہے دن 8 ذوالحج، اس میں احرام باندھ دیا، تلبیہ شروع ہو گیا،
اور ہم چلے گئے ہیں مینا میں، زور تک وہاں پہنچ گئے ہیں، پھر عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحج کی فجر پڑی۔ اب آگے 9 ذی الحج، اب میدان عرفات کے اندر جانا۔ اس کا طریقہ 9 ذی الحج کی نماز فجر مینا میں پڑھی، اس کے بعد تکبیر تشریق ہے۔ یہ تکبیر تشریق ان کے لیے بھی ہے جو حج کے لیے ہے، ان کے لیے دنیا میں کہیں بھی ہے، لیکن ہم حجاج کو بتا رہے ہیں کہ 9 ذی الحج فجر کے بعد تکبیر تشریق پڑھے۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ایک بار ہے، ہمارے عام طور پہ لوگ 3 بار پڑھتے ہیں، تو ایک بار، مرد کے لیے اونچی آواز سے، خواتین کے لیے آہستہ ہے۔ ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد عرفات جانے کی اب تیاری شروع کریں۔ ضرورت کا سامان لے کر، ضرورت کا سامان ساتھ لے کر سکون اور اطمینان سے چلے۔ ضرورت کے سامان کا مانا پھر ہم نے مینا میں آنا ہے، ایسا نہ ہو کہ سارا سامان اٹھانے اور سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ جو ضرورت کا سامان ہے وہ رکھیں، راستہ میں اس کا دروشی، تلبیہ، دعائیں پڑھتے رہیں، مانگتے رہیں، جو ضرورت ہے مانگتے رہیں، جو ضرورت ہے مانگتے رہیں، دنیا کی، آخرت کی۔ اصل تو آخرت کی چیزیں ہیں، لیکن ہم کمزور ہیں، اپنی حاجات بھی مانگنی ہوتی۔ کوشش کریں کہ زوال سے پہلے پہلے عرفات پہنچ، یعنی ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے عرفات پہنچ جائیں۔ وہاں پہنچ کر کھانا کھائیں، آرام کریں، وضو کریں، غسل کریں۔ غسل کرنا افضل ہے، لیکن اب پانی اتنا اگر نہ مل سکے کہ ہر آدمی غسل کرے تو بس وضو کرنا پھر کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ وقوف عرفہ کا وقت زوال کے بعد شروع، عرفات کا جو وقوف ہے اس کا وقت ظہر کا وقت داخل ہوگا تو اب شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں، شام تک تلبیہ، استغفار، چوتھا کلمہ، جو بھی اذکار ہیں وہ کرتے رہیں، دعائیں گڑ گڑا کر مانگتے رہیں۔ وقوف کھڑے ہو کر کرنا مستحب ہے اور بیٹھ کر بھی جائے، یعنی سارا وقت کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں مانگنے میں گزارے کہ پھر انسان کمزور ہے، اتنا زیادہ وقت نہیں کھڑا ہو سکتا، تو جس حد تک ممکن ہو کھڑے ہو کر دعائیں مانگے، باقی اپنے وقت بیٹھ کر آرام سے جیسے بھی ہے گزارے۔ میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، یہ 2 نمازیں میدان عرفات میں پڑھنی ہے، ظہر اور عصر۔ ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھیں اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز۔ وہاں مختلف خیمے لگے ہوتے ہیں اور ہر خیمے کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں، اس خیمے میں پہلے ظہر کی اذان دیں، اقامت، اس کے بعد نماز۔ پھر عصر کا وقت داخل ہوگا تو اذان، اقامت اور عصر کی جماعت۔ یہ عام حجاج کے لیے جو اپنے اپنے خیمے میں، لیکن عرفات میں ایک مسجد ہے، مسجد نمرہ، اگر اس مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر اکٹھی پڑھنا چاہیں امام کے پیچھے تو پڑھ سکتے ہیں۔ بات سمجھ لیں، اگر اپنے اپنے خیمے میں ہے تو ظہر ظہر کے وقت میں پڑھیں، عصر عصر کے وقت میں پڑھیں، اور اگر مسجد نمرہ میں ہوں وہاں جا کے نماز پڑھیں تو ظہر عصر کی نماز اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، یہ جائز ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہے، وہ ذہن میں رکھیں۔ پہلی شرط کہ مسجد نمرہ میں نماز پڑھانے والا امام یہ بادشاہ وقت ہو، امام المسلمین، اگر وہ نہیں ہے تو نماز پڑھانے والا اس کا نمائندہ ہو۔ آج کل وہاں ایسے ہی ہوتا ہے کہ نماز پڑھانے والا جو مسجد کا امام ہے وہ نمائندہ بن کے، امام کا نائب بن کے، امام المسلمین کا نائب بن کے نماز پڑھاتا ہے۔ دوسری شرط، یہ دونوں نمازیں ظہر کے وقت میں، یعنی ظہر اثر اکٹھی کر سکتے ہیں لیکن ظہر میں، ظہر اثر اکٹھی عصر کے وقت میں نہیں کریں گے۔ نمبر 3، اگر امام مقیم ہو تو نماز پوری پڑھائے، اگر مسافر ہو تو پھر وہ نماز قصر کرے۔ جو پیچھے مقتدی ہے، اگر تو اس نے مکہ میں 15 دن رہنے کی نیت کی ہوئی ہے تو یہ مقیم ہے، اس نے زیادہ 4 رکعت پڑھنی۔ اگر نیت نہیں کی، 15 دن سے کم کے لیے وہ ٹھہرا تو مسافر اس نے 2 پڑھنی۔ لیکن امام کیا نماز پڑھائے گا؟ امام مقیم ہے تو 4 پڑھائے، امام مسافر ہے تو وہ 2 پڑھائے، اور جو پیچھے مقتدی ہے
میں نے بتا دیا کہ وہ مسافر ہے تو آدھی نماز ہے، اور ظاہر اگر امام مقیم ہے وہ پوری نماز پڑھاتا ہے تو مقتدی مسافر بھی وہ نماز پوری پڑھنی پڑتی ہے۔ امام مقیم ہے تو وہ نماز پوری پڑھے گا، اور اگر امام مسافر ہے اس نے نماز 2 رکعت پڑھانی ہے۔ مقتدی اگر مقیم ہے تو اپنی تو پوری کر لے، اگر مسافر ہے تو 2 رکعت پڑھے گا۔ لیکن اگر امام کے بارے میں اگر امام مقیم ہو اور وہ پھر 2 رکعت پڑھائے قصر والی، اب اس کے پیچھے نماز ہماری نہیں ہوگی۔ احناف کا مسئلہ یہی ہے۔ اسی طرح اگر وہ مقیم ہے اور نماز قصر پڑھائے تو وہ نہیں ہوگی، اور اگر پتہ ہی نہ ہو کہ امام مسافر ہے یا مقیم اور پھر بھی 2 رکعت پڑھائی ہے، پھر بھی احتیاط اس میں ہے کہ اپنی ظہر پڑھے اپنی اثر پڑھے، تو اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ عام طور پہ مسئلہ سمجھنے میں غلطی لگتی ہے اور پھر وہاں مسائل پیدا ہو جائے۔ جب میدان عرفات میں سورج غروب ہو جائے تو مغرب پڑے بغیر مزدلفہ کی طرف چلے، راستہ میں ذکر اللہ، درود شریف اور تلبیہ خوب کرتے رہے، پڑھتے رہے۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء اکٹھی ادا کرنی۔ تو مزدلفہ میں جو مغرب عشاء اکٹھی کرنی ہے وہ عشاء کے وقت میں کرنی۔ عرفات میں زور اثر اگر اکٹھی کرنی ہے مسجد نمرہ میں امام کے ساتھ پوری شرائط کے ساتھ، وہ زور اثر میں، اور مزدلفہ میں جو جمع کرنی ہے وہ مغرب عشاء کے وقت میں ہے۔ دونوں میں فرق ہے، وہ فرق ذہن میں رکھ لیں، میں مزید بات کھول دیتا ہوں۔ عرفات میں اگر مسجد نمرہ میں ظہر کی جماعت میں نہ ہوں، اپنے اپنے خیمے میں ہوں، پھر جمع نہیں ہے۔ زور کے وقت میں، اثر کے وقت میں، اور مزدلفہ میں جمع ہی کرنی ہے۔ وہاں مغرب اپنے وقت میں عشاء اپنے وقت میں نہیں پڑھنی، مغرب عشاء دونوں کو جمع کرنا ہے اور اس کو عشاء کے وقت میں پڑھنا ہے۔ یہ ذہن نشین فرما لیں۔ اگر تو چند لوگ اکٹھے ہیں یا دو بھی ہیں، جماعت کرا لیں۔ جماعت کا طریقہ، پہلے اذان دیں اور مغرب کی نماز پڑھیں، اقامت، اذان دیں، اقامت اور مغرب کی نماز، پھر اقامت اور عشاء کی نماز۔ اس کے بعد پہلے مغرب کی سنت پڑھیں، پھر عشاء کی سنت پڑھیں، پھر عشاء کے وتر پڑھیں۔ اگر سہولت کے ساتھ سنت پڑھ سکتے ہو ورنہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، اور اگر دوسرا بندہ میسر نہیں ہے یا کوئی صورت نہیں بن رہی جماعت کی، اکیلے پڑھیں تو بھی پہلے مغرب پڑھیں، پھر عشاء پڑھیں، پھر مغرب کی سنت، پھر عشاء کی سنت اور پھر وتر۔ ترتیب یہی، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ میدان عرفات میں اپنے اپنے خیموں میں زور اثر کو جمع نہیں کرنا۔ زور اثر کو جمع کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ مسجد نمرہ میں ہو، ظہر ہو، جماعت ہو، اور امام اگر مسافر ہو تو امام قصر کرے، مقیم ہو تو پوری کرے۔ امام مقیم ہو نماز قصر پڑھے تب بھی ہم احناف کا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے جمع کرنا ٹھیک نہیں ہوگی۔ اور مزدلفہ میں مغرب عشاء دونوں عشاء کے وقت پہ پڑھنی ہے، اکیلے پڑھے تب بھی جمع کرنی ہے، جماعت پڑھے تب بھی پڑھنی ہے، خیمے میں پڑھے تب بھی ہے، باہر پڑھے تب بھی ہے۔ وہاں تو وہ خیمے نہیں ہوتے، تھوڑی دیر کے لیے وہاں جاتے ہیں، میں صرف سمجھا رہا ہوں کہ وہاں ہم نے اسی طرح پڑھنی۔ وقوف عرفہ فرض ہے اور یہ حج کا رکن ہے۔ وقوف عرفہ فرض ہے اور حج کا رکن ہے۔ زوال کے بعد غروب آفتاب سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے بندہ چلا جائے، فرض وقوف ادا ہو جائے۔ رات اگر کسی نے وقوف عرفہ نہ کیا تو اس کا حج ہی ادا نہیں ہوگا۔ بڑا جانور بھی ذبح کر لیں گے تو پھر بھی نہیں ہوگا۔ وقوف عرفہ ایک ایسا رکن ہے۔ رات مزدلفہ میں قیام کریں، ذکر، اذکار، تلاوت، درود شریف، توبہ، استغفار، دعائیں اور تلبیہ کا ورد جاری رکھیں۔ اگر وقت ہو تو کچھ دیر آرام بھی کر سکتے ہیں۔ مزدلفہ میں 70 کنکریاں چن کر کسی تھیلی یا پلاسٹر کی بوتل میں محفوظ کریں۔ آج کے دنوں میں حجاج کو باقاعدہ جو گروپ لے کر جاتے ہیں وہ تھیلی کے اندر پوری کنکریاں پہلے دن عرفات میں پہنچ کر ہی دے دیتے۔ کنکریوں کا سائز چھوٹا یا
بڑا چنے کے برابر ہو، یعنی چھوٹی چھوٹی جو اس کو سنبھالنا بہت آسان ہو جائے۔ تو یہ ہمارا 11 ذی الحج بھی گزر گئی نا، یہ ہمارا 9 ذی الحج عرفات کا مکمل ہو گیا۔ اب آ گیا 10 ذی الحج، جسے ہم عید الاضحیٰ کا دن کہتے ہیں۔ 10 ذی الحج کو صبح صادق کے بعد اندھیرے ہی میں اذان، اندھیرے میں اذان دیں، اور فجر کی سنتیں اذان کے بعد پڑھ لیں۔ مستحب یہ ہے کہ فجر کے فرض جماعت کے ساتھ اندھیرے ہی میں پڑھیں، یعنی عام دنوں میں فجر کی نماز کو اچھی طرح روشنی میں پڑھنا مستحب ہے، لیکن یا مزدلفہ میں فجر کی اذان، اس کے بعد سنتیں، اور اس کے بعد کوشش کریں کہ فجر کی نماز جلدی پڑھ لیں اندھیرے میں۔ نماز کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر تسبیحات فاطمی اور لا الہ الا اللہ چوتھا کلمہ پڑھیں۔ یعنی ہم جو نماز پر ارکان کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، یہ اذکار ہم نماز کے بعد وہاں بیٹھ کر نہیں، کھڑے ہو کر تسبیحات پڑھیں۔ پھر دعا کے لیے دونوں ہاتھ پھیلائیں، ایک ہے دعا یوں مانگنا جیسے ہم نماز پر مانگتے ہیں، یا بہتر ہے یوں ایسے ہاتھ اٹھائیں، جو ہاتھ پھیلا کر دعائیں مانگیں، ہاتھ پھیلا کر دعا مانگیں، یا اپنی ذات کے لیے، اہل و عیال کے لیے، والدین کے لیے، دوست احباب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بطور خاص، اور عام انسانوں کے لیے بطور عام، دعائیں سب کے لیے کریں۔ روشنی خوب پھیلنے تک یہی عمل جاری رکھیں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، زندگی میں ایک بار گئے ہیں شاید نہ جائیں، اللہ بار بار بھی جانے کی توفیق دے، جاتے ہیں تو سال میں ایک بار جاتے ہیں، تو یہاں پورا وقت گڑ گڑا کر خدا سے مانگنے میں گزار، بالکل تاخیر نہ کریں، بجائے اس کے وہاں موبائل کھولیں اور گھر بتائیں مزدلفہ میں ہے، پھر موبائل کھولیں تو مینا میں ہے، پھر ویڈیو کال کے فلاں جگہ پر ہے، اور بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ بس اب جو موبائل پر ویڈیو کھولی ہوتی ہے، گفتگو اپنی والدہ سے، اپنی امی سے، اہلیہ سے، بہن سے، بیٹی سے ہوتی ہے، اور ساتھ چلنے والا حاجی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اور بس اوقات حج کرنے والی خاتون ہوتی ہے، وہ ویڈیو کال پہ گفتگو سے کرتی ہے جو محرم نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سے خوب مانگیں، گڑ گڑائیں، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے جو مانگ سکتے ہیں مانگیں، جو مانگ سکتے ہیں خدا پاک سے مانگیں، وقت کو ضائع بالکل نہ کریں۔ وقوف عرفہ یہ فرض تھا، اور وقوف مزدلفہ یہ واجب۔ اس کا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک۔ دیکھیں نا، وقوف مزدلفہ کا وقت بہت تھوڑا ہے، یہ جو رات ہمارا وقت گزرا ہے نا، وہ وقوف کا نہیں ہے۔ ظاہر ہے اگر ہم عرفات میں ہوں اور عرفات سے صبح چلیں تو پہنچنا مشکل ہوگا، اس لیے مغرب کے بعد کبھی بھی چلنا شروع کر دیں اور مزدلفہ میں پہنچے، دیر سے مغرب عشاء پڑھیں، آرام کر لیں، ضرورتیں پوری کریں، جو کر سکتے ہیں کریں، لیکن اصل جو وقوع مزدلفہ کا وقت ہے وہ فجر کی اذان کا وقت داخل ہونے سے لے کر سورج کے نکلنے تک ہے۔ صبح کی روشنی خوب پھیلنے تک وقوف کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ بغیر عذر وقوف مزدلفہ ترک کرنے سے دم لازم ہوگا۔ اگر آدمی وقوف مزدلفہ نہ کیا تو دم ہوگا۔ اگر کوئی شخص مرض، ذوف، کمزوری کی وجہ سے مزدلفہ میں وقوف نہ کرے تو جائز ہے، اس پر دم واجب نہیں ہو، یعنی بغیر عذر کے وقوف مزدلفہ چھوڑے تو دم ہے۔ اگر کوئی عذر ہو، بیمار ہے، عمر زیادہ ہے اور نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے کہ اس کا عذر۔ کوئی عورت رشک زیادہ ہونے کے خوف سے وقوف مزدلفہ کے بغیر بنا چلی جائے تو اس پر بھی دم واجب نہیں ہوگا۔ اس کا معنی کہ ہر عورت ذہن بنا لے، عورت ہے، رش بہت زیادہ ہے، چلنے میں اس کو دقت پیش آ رہی ہے، وہ چھوڑنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن کون چھوڑے گا؟ زندگی بھر کی جمع پونجی کی ہو اور تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے انسان وقوف چھوڑ دے، انسان کا ضمیر ہی اس کے لیے تیار نہیں ہو۔ جب سورج نکلنے والا ہو تو مینا میں موجود اپنی رہائش گاہ کی طرف چلے،
مزدلفہ سے مینا میں جائیں. دیکھیں مزدلفہ مینا تو ساتھ ساتھ ہے نا، کوئی لمبا سفر تو نہیں ہے، بس اپنی رہائش گاہ میں چلے جائیں. پھر راستہ میں اذکار، دعائیں، تلبیہ یہ تسلسل سے کرتے رہیں. مینا میں 3 دن 10 ذوالحج، 11 ذوالحج اور 12 ذوالحج کو رہنا. یہ 3 دن ہم نے مینا میں گزارنے ہیں، 10، 11 اور 12. طواف زیارت کے لیے انہی 3 دنوں میں سے کسی ایک دن مکہ جانا ہے. 10 کو چلے جائیں، 11 کو چلے جائیں، 12 کو چلے جائیں. یہ جواز کی بات ہو رہی ہے. باقی بہتر کیا، میں آگے عرض کرتا ہوں. مینا پہنچ کر 3 کام ترتیب سے کرنے. نمبر 1، جمرات پر جائیں اور صرف جمرہ عقبہ کی رمی کریں. مینا پہنچ کے اب مینا سے جائیں. جمرہ عقبہ کہتے ہیں بڑے شیطان، صرف ایک شیطان کو کنکریاں مارنی، اور جمرہ سے کم از کم 5 ہاتھ کے فاصلے سے 7 کنکریاں مارنی. اب جو جمرہ جو شیطان اس کی جو جڑ ہے اور بندے کے درمیان فاصلہ ہے، انہیں دیوار کھڑی کر دی. آدمی قریب جا ہی نہیں سکتا. اس لیے پریشان نہ ہو، 5 سے ہاتھ ویسے ہی بندہ دور ہو جاتا ہے، بس دیوار کے ساتھ پہنچ جائے. ہر کنکری بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر جمرہ کے ستون کی جڑ میں مارے. جہاں شیطان ہے نا ایسے ستون بنا ہوا ہے اور یوں دیوار بنی ہوئی ہے، بس اس طرح پھینکے کہ جو یا ستون کو جا کر لگے، اس کی جڑ میں گرے، دیوار کراس کر کے وہاں گر جائے. کنکری کا جمرہ کی جڑ میں یا اس کے نزدیک احاطہ میں گرنا ضروری ہے. کنکری مارنے کے ساتھ یہ دعا پڑھنا بہتر ہے. رغم الشیطان و حزبی، اے اللہ میں کنکری مار کے شیطان اس کے گروہ کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے مارتا ہوں. اللہم اجعلہ حجا مبرورا، اللہ میرے حج کو قبول فرما. وسعی مشکورا، اے اللہ میری اس کوشش کو تو اپنے دربار میں باعث اجر بنا دے. وذنب مغفورا، اللہ میں نے جتنے گناہ کے سب کو تو معاف فرما دے. آج یعنی 10 ذی الحج کو رمی طلوع آفتاب سے لے کر آفتاب کے زوال تک کرنا مستحب ہے. یعنی جو پہلے دن 10 ذی الحج کو رمی کرنی ہے، صرف ایک جمرہ عقبہ بڑے شیطان کی، یہ سورج کے نکلنے سے لے کر سورج کے زوال یعنی ظہر کا وقت داخل ہونے تک یہ مستحب ہے، اس وقت میں کرے. غروب آفتاب تک بلا کراہت جائز ہے. یعنی اگر آدمی زوال تک نہیں کر سکا اور سورج کے غروب ہونے تک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، جائز ہے، مکروہ نہیں ہے. مستحب یہ ہے کہ زوال سے پہلے کرے. غروب آفتاب کے بعد صبح صادق تک کرنا یہ مکروہ ہے. کوئی آدمی اس سے بھی تاخیر کرتا ہے، صبح صادق سے پہلے کرتا ہے، یہ مکروہ ہے لیکن ہو جائے. غروب آفتاب کے بعد سے صبح صادق تک خواتین اور ضعیفوں کے لیے مکروہ نہیں. خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، بھئی رش بہت ہے، آپ آرام کریں، رش ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد جا کر لیں. بہتر بھی یہی ہوتا ہے کہ خواتین کو بھگدڑ سے جس حد تک ممکن ہو دور رہنا چاہیے. جمرہ عقبہ کی کنکری مارتے ہی تلبیہ پڑھنا ختم. یہ جو ہم نے حج کا احرام باندھے تلبیہ شروع ہو گیا تھا، تو جب پہلے بڑے شیطان کو 10 ذی الحج میں کنکری مارے، اب تلبیہ ختم ہو گئی، باقی اذکار تو کرتے رہیں. آج یعنی 10 ذی الحج کی رمی کے بعد دعا مانگے بغیر واپس چلے. یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں ماری ہیں تو اب وہاں کھڑے ہو کر دعائیں نہ مانگے. ایک تو یہ دعا ہے نا کہ ہم کنکری مارتے پھینکتے اور دعا مانگتے، رغم الشیطان و حزبی اللہم اجعل حجا مبرورا وسعیا مشکورا ذنبا مغفورا. میں اس کی بات نہیں کر رہا. 7 کنکریاں ہو گئی، ہر کنکری پر دعا پڑھ گئے، کنکری پھینک دی. اس کے بعد اب کھڑے ہو کر مستقل دعا نہ مانگے، بس اپنی رہائش گاہ میں چلے. یہ پہلا کام تھا رمی. دوسرا کام قربانی کرنا. رمی کے بعد دوسرا کام ہے قربانی کرنا. حج قران اور حج تمتع کی صورت میں قربانی واجب ہے. اکثر حاجی حج تمتع کرتے ہیں، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ احرام عمرے کا بعد کے جاتے ہیں، عمرہ کر لیتے ہیں، حلال ہو جاتے ہیں، احرام اتار دیتے ہیں اور پھر دوبارہ حج کا احرام باندھ لیتے ہیں 8 ذی الحج کی صبح. یہ حج تمتع ہے. ایک ہوتا ہے حج قران، کہ حاجی جب میقات سے گزرتے ہیں تو حج کا احرام باندھ کے جاتے ہیں. پہلے عمرہ کریں گے یعنی طواف
سعی حلق اور قصر نہیں کریں گے، اب یہ محرم ہی رہیں گے، احرام ان کا ختم ہوگا حج کے بعد، اب ان کے لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ قربانی وہ نہیں ہے جو عام مسلمان صاحب نصاب پر ہوتی ہے، یہ قربانی حج قران کرنے کی وجہ سے ہے، یعنی نہ حج عمرے کو ملا دیا کرتا اس وجہ سے۔ اور اگر حج تمتع کرتا ہے، یعنی آدمی پہلے عمرہ کرے پھر حلال ہو جائے پھر حج، یہ قربانی اس وجہ سے۔ ایک ہوتا ہے حج افراد، یعنی آدمی جائے اور حج کا احرام باندھ کے جائے، عمرہ نہ کرے، اس کے اوپر قربانی نہیں۔ تو جو شخص اشہر حج میں احرام باندھتا ہے صرف حج کا، اس کا قربانی نہیں ہے۔ اور حج باندھتا ہے کہ میں عمرہ کروں گا، حلال ہو جاؤں گا، پھر حج کا احرام باندھوں گا، اس پر قربانی۔ یا احرام باندھتا ہے حج عمرہ، عمرہ کروں گا اور ذبح اور حلق سے پہلے میں اس کا احرام کی چادر نہیں اتاروں گا، احرام سے نکلوں گا، میں حج کر کے احرام ختم حج قران۔ تو چونکہ اس نے اشہر حج میں عمرہ کیا ہے، تو اب اس بندے کو حج دم دینا پڑے گا۔ ملایا ہے تو دم قران، الگ الگ کیا دم تمتع، اور جس نے صرف حج افراد کیا تو اس کے لیے کچھ نہیں۔ قربانی کے 3 دن یعنی 10، 11، 12 ذوالحج، اب یہ 3 دن قربانی کے 10 کو کر لیں، 11 کو کر لیں، 12 کو کر لیں۔ پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے، دوسرے یا تیسرے دن کرنا جائز ہے۔ حج قران اور حج تمتع کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ جب تک قربانی نہ کریں اس وقت تک احرام نہ کھولیں۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، اس قربانی سے مراد وہ نہیں ہے جو نصاب کے مالک پر قربانی ہوتی ہے، یہ حج تمتع اور حج قران کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آدمی نے حج افراد کیا ہے، صرف حج کا احرام باندھا ہے، اس نے جا کر عمرہ نہیں کیا، صرف حج کا سیدھا احرام باندھا ہے، تو اس کے اوپر یہ قربانی ہے ہی نہیں۔ اگر قربانی دوسرے دن یا تیسرے دن کی تو اس وقت تک احرام نہ کھولیں۔ قربانی خود کرنا بہتر ہے، خود جانور ذبح کریں۔ پھر آج کل ذبح خود کرنا تو بظاہر بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے کسی باعتماد بینک، باعتماد ادارہ یا باعتماد کسی بھی شخص کے ذریعے قربانی کروانا چاہے تو جائے، کسی بینک یا ادارہ سے کروائیں یا کسی شخص سے کروائیں، اور وہ جو وقت بتائے اس سے پہلے حلق یا قصر کروانا یہ جائز نہیں ہے۔ انتظار کر وہ کہتا ہے جی ہم آپ کی 10 ذی الحج کو اتنے بجے کر دیں گے، رابطہ نہیں ہوتا، موبائل کا مسئلہ بن جاتا ہے، سگنل کا مسئلہ بن جاتا ہے، اس وقت تک ٹھیک، اس کے بعد آپ حلق یا قصر کروائیں اور احرام ختم ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا مزید انتظار کر لیں، اگر رابطہ نہ ہو، رابطہ ہو گیا میسج آ گیا پھر تو بات ختم ہوگی۔ حج کی قربانی کے جانور میں وہی شرائط ہیں جو عید الاضحیٰ کی قربانی کے جانور میں شرائط ہوتی ہیں، جو 1 سال کا ہو، یا دمبا بھیڑ ہو تو 6 ماہ کا، 1 سال کے برابر ہو، جو عمرے وہاں ہے وہی یہاں پر شرط ہے۔ جو لوگ صاحب وسعت ہوں اور حج کے ایام میں مقیم ہوں ان پر عید الاضحیٰ کی قربانی بھی واجب ہے، کیونکہ قربانی کی واجب شرط ہوتا ہے کہ بندہ مقیم ہو۔ کسی نے مکہ مکرمہ رہنے کی 15 دن کی نیت کر لی ہے اور رہا ہے، یہ مقیم ہے اور یہ صاحب نصاب بھی ہے، اس پر قربانی ہوگی۔ اب بات سمجھ لیں، اگر حج قران یا حج تمتع کرتا ہے تو یہ قربانی الگ ہے، اور اس کے بعد صاحب نصاب ہے اور 15 دن یا اس سے زائد مکہ رہنے کی نیت ہے تو یہ قربانی الگ ہے جو صاحب نصاب کی ہے اور جس قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر مفرد ہے، اکیلا حج کا احرام ہے، تو اس پر صرف ایک قربانی ہے جو صاحب نصاب پر ہوتی ہے، وہ بھی اگر 15 دن مقیم ہو۔ لیکن قربانی کہاں کرنی ہے یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ حج تمتع حج قران کی قربانی کا حدود حرم میں ذبح کرنا ضروری ہے۔ عید الاضحیٰ کی قربانی حدود حرم میں کریں، حدود حرم سے باہر کریں، حتیٰ کہ اپنے ملک میں کر لیں، ابھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جو عام روٹین کی قربانی ہے وہ کہیں بھی کر سکتے۔ تیسرا کام حلق یا قصر کرنا، رمی بھی ہو گیا، قربانی بھی ہو گئی، اس کے بعد حلق کر لیں یا قصر کر لیں، لیکن حلق کرنا یہ بہتر ہے اور قصر کرنا یہ جائز ہے۔ حلق، حج کا حلق یا قصر مینا میں کرنا یہ سنت ہے، افضل ہے، مستحب ہے۔
حج کا حلق یا قصر حدود حرم میں کہیں بھی کر لیں تو جائز ہے، مینا میں سنت ہے، کسی اور جگہ کر لیں تو جائز ہے۔ اور مذکورہ تینوں کام یعنی پہلے جمرہ عقبہ، اس کے بعد رمی، جمرہ عقبہ کی رمی، اس کے بعد قربانی، پھر حلق یا قصر، یہ ترتیب ہوتی ہے۔ پہلے جمرہ عقبہ بڑے شیطان کو کنکریاں مارے، اس کے بعد قربانی کریں، اور اس کے بعد پھر حلق یا قصر کروائیں۔ اگر حکومت نے بتا دیا کہ ہم آپ کا جانور فلاں وقت ذبح کریں گے، اس سے پہلے کریں، یہ درست نہیں ہے۔ اس وقت کریں یا تھوڑا انتظار کریں، ان مسائل کو سمجھ لیں۔ اگر کسی حاجی نے سعودی حکومت کے متعین کردہ ادارہ یا کسی پرائیویٹ ادارہ یا کسی فرد کے ذریعے قربانی کرنی ہو تو اس ادارہ کی طرف سے جو قربانی کا وقت دیا گیا ہے، حج قران حج تمتع کرنے والے افراد اس وقت کی پابندی کریں، اس سے پہلے حلق یا قصر نہ کروائیں۔ احتیاط ہے کہ تھوڑا سا مزید تاخیر کر لیں۔ اگر پوری کوشش کی اس کے باوجود بھی ترتیب نہیں ہو سکی تو یعنی اطلاع دینے میں غلطی ہوگی، میں نے کہا جب آپ کے جانور ذبح کر دیں گے 1 بجے اور اس کے مطابق حلق قصر کرا لیا، پھر پتہ چلا ذبح تو ہوا 3 بجے، تو اس پر حلق نہیں، اس پر دم واجب نہیں ہوگا، بس دم نہیں ہوگا، اس کو ذہن میں رکھ۔ یہ 3 کام کرنے سے حاجی احرام سے نکل جائے۔ یہ اس نے رمج بھی کر لی جمرہ عقبہ بڑے شیطان کی، قربانی بھی کر لی، حلق یا قصر بھی کروا لی، اب یہ احرام سے نکل گیا، سوائے اپنی بیوی کے ساتھ بوسو کنار کے، ہم بستری کے یا خواہش کی بات کرنے کے، باقی سارے امور اس کے لیے جائز ہے۔ بس صرف ایک پابندی باقی ہے، باقی اس کے اوپر آپ کوئی پابندی نہیں دی، جیسے نہا سکتا ہے، میل اتار سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے، تو اب یہ پابندیاں ختم ہو گئی، حرام کی چادر ختم ہو گئی، سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے۔ طواف زیارت کرنا فرض ہے اور حج کا رکن ہے۔ رمز، قربانی اور قصر یا حلق کے بعد 10 ذی الحج کو طواف زیارت کرنا سنت۔ ہم نے کہا تھا نا 10 کو کر لیں، 11 کو کر لیں، 12، بہتر کیا ہے کہ 10 ذی الحج کو طواف زیارت کریں۔ احرام کھول کر عام کپڑوں میں طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ جائیں، کیونکہ اب حلال ہو گیا، احرام کی چادریں اتر گئی ہیں، اور طواف زیارت کر لیں۔ جب طواف کر چکے تو واپس مینا آ جائیں اور رات کا قیام مینا میں کریں۔ مکہ مکرمہ میں بھی کرنا چاہیں تو جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مینا میں آ کر قیام کریں۔ 10 ذی الحج کے 4 افعال: نمبر 1 رمی، بڑے شیطان کو کنکر مارنا، نمبر 2 قربانی، نمبر 3 حلق یا قصر، اور نمبر 4 طواف زیارت۔ ان میں سے پہلے 3 افعال میں قربانی یعنی ترتیب واجب ہے کہ پہلے رمی کریں، پھر قربانی، پھر حلق۔ ان 3 اور طواف زیارت میں ترتیب واجب نہیں ہے کہ طواف زیارت ان کے بعد کریں۔ اگر تو ان کے سے پہلے بھی طواف زیارت کر لیتا ہے تو دم نہیں ہوگا، لیکن مستحب کے خلاف ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں۔ طواف زیارت کے بعد حج کی سعی کریں۔ اگر حج کی صحیح پہلے کسی طواف کے ساتھ کر لی ہے تو اب طواف زیارت کے بعد صحیح کرنے کی ضرورت نہیں، صرف طواف کرنا کافی ہے۔ پہلے ہم بتا چکے ہیں، ایک آدمی حج قران کرتا ہے یا حج افراد کرتا ہے اور طواف قدوم کرتا ہے اور اس کے بعد وہ صحیح کر لیتا ہے، اب طواف زیارت کو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ مستحب یہ ہے کہ طواف قدوم میں وہ صحیح پہلے کر لے، طواف زیارت کو صحیح نہ کرنی پڑے، کہ مستحب ہے طواف کس کے لیے؟ حج قران وغیرہ کے لیے، یہ ہم پہلے بتا چکے۔ طواف زیارت کے بعد حج کی صحیح کریں۔ اچھا، طواف زیارت کے بعد تمام ممنوعات حلال ہو جاتے ہیں۔ اب بیوی بھی اس مرد کے لیے، خامد کے لیے حلال ہوگی، اور بیوی کے لیے شوہر حلال ہوگی۔ اگر کسی نے 12 ذی الحج کے غروب کے بعد طواف زیارت کیا، اس سے پہلے نہ کیا، تو اس پر دم لازم ہو جائے گا، یعنی 10، 11 اور 12 کی طواف زیارت کرنا ہے تو 12 کی بات کرے، یہ کہنا چاہتے ہیں اگر کسی نے 12 ذی الحج کے غروب کے بعد طواف زیارت کیا تو اس پر دم لازم ہو جائے گا۔ عورت کے لیے ایام کی حالت میں طواف زیارت کرنا حرام ہے،
یہ مسئلہ اچھی طرح مرد بھی سمجھ لیں، خواتین بھی سمجھ لیں۔ مرد اس لیے سمجھ لیں کہ ان کے گھروں میں مسائل پیش آتے رہتے ہیں، بس اوقات حیا کی بنیاد پر ان کو پوچھتے ہوئے دقت پیش آتی۔ عورت کے لیے جو ماہواری، حیض اور مینسس کے ایام ہیں، ان میں طواف زیارت کرنا جائز نہیں۔ 10 کا دن، 11 کا دن، 12 ذی الحج کا دن بھی گزر جائے، اب بھی انتظار کرے، 13 ذی الحج کرے، 14 کو کرے، 15 کو کرے، یعنی جب اس کا حیض ختم ہو جائے، پاک ہو جائے، غسل کر لے، اب طواف زیارت کرے۔ اس تاخیر کی وجہ سے عورت پر کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر عورت کے واپس جانے کا وقت آ گیا اور ٹکٹ آگے بھی نہیں ہو سکتی، یا کوئی اور ان کا عذر ہے کہ ٹکٹ آگے نہیں کرواتے، اور ان کا حیض بھی ختم نہیں ہو رہا، تو عورت اسی حالت میں طواف زیارت کر لے، اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ لیکن طواف زیارت چونکہ اس نے حالت حیض میں کیا ہے، ناپاک بدن کے ساتھ مسجد میں گئی ہے، اس پر استغفار کرے، اس پر یہ توبہ کرے۔ اور طواف زیارت کو جنابت کی حالت میں کرنا بہت بڑا جرم تھا، تو اس جرم کی وجہ سے بڑا جانور، اونٹ یا گائے یا بھینس ذبح کر، تو اس کا طواف ادا ہو گیا اور اب یہ واپس جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر طواف زیارت کر لیا کسی جنابت کی حالت میں، عورت نے ابھی تک دم نہیں دیا، اس کا حیض کا خون ختم ہو گیا اور جہاز میں وقت باقی ہے، ایک دن، کچھ گھنٹے، اگر کر سکتی ہے، یہ دوبارہ طواف زیارت پاک حالت میں کر لے، طواف ختم، زیارت ادا ہو گیا، اب اس کو دم دینے کی ضرورت نہیں۔ طواف زیارت اس نے حالت حیض میں کر لیا، اس کے بعد اس نے بڑا دم بھی دے دیا، ابھی وقت تھا اور یہ پاک ہو گئی، اب بھی اس کو دوبارہ طواف زیارت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ طواف زیارت بھی کیا اور اس میں جو جرم تھا اس کو رسول نے بڑا جانور بھی ذبح کر دیا، تو طواف زیارت اس کا ختم ہو گیا، اب اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ حج کا چوتھا دن، 11 ذی الحج۔ اب 11 ذی الحج کو تینوں جمرات کی رمی کرنی، مینا میں رہتے ہیں تو پھر کریں گے، اگر رات مکہ میں رک گئے ہیں، اب آج مکہ مکرمہ سے آئے اور رمی کریں۔ پہلے جمرہ اولا، اب تینوں کریں گے، پہلے جمرہ اولا، پھر جمرہ وسطیٰ، پھر جمرہ عقبہ۔ اس لیے اپنے ساتھ 21 کنکریاں لائیں، ہر شیطان کو 7 کنکریاں آتی ہیں، بہتر یہ ہوتا ہے کہ 3-4 کنکریاں زائد رکھے، بس اوقات کنکری گر جاتی ہے، پھینکتے آخر تک نہیں پہنچتی، کچھ کنکریاں زائد بھی رکھیں۔ جب جمرہ اولا، پہلے شیطان کو کنکریاں مارنے سے پہلے وہ آگے بڑھے، تو جمرہ سے آگے جا کر قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں، ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے دعا کریں، دوسرے جمرہ کنکریاں مارے، اور جب فارغ ہو جائے آگے بڑھے، قبلہ رخ کریں، ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں۔ اس کے بعد پھر تیسرا جمرہ، یعنی بڑا شیطان، اب اس کو جا کر مارے، وہاں دعا کے لیے نہ رکے، اب جمرہ عقبہ کی رمی کرنے کے بعد بس چل پڑے اور اپنی رہائش تک پہنچے، باقی جتنا وقت ہے ذکر ہے، تلاوت، اس کا اہتمام کریں۔ یہ جو 11 ذی الحج کی رمی کا وقت ہے، یہ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ہم نے کہا تھا پہلے دن 10 ذی الحج کو رمی کا وقت، وہ سورج نکلنے سے لے کے زوال تک یہ مستحب ہے، اور زوال کے بعد بھی جائے گا۔ 11 ذی الحج کی رمی کا وقت شروع ہی زوال کے بعد ہو، زوال سے پہلے نہیں۔ زوال سے غروب تک کا وقت یہ مستحب ہے۔ اگر اس وقت کوئی عذر ہو، ہجوم زیادہ ہو، رش ہو، ناقابل برداشت ہو اور پریشانی ہو، تو پھر عشاء کے بعد بھی کر سکتے۔ بلا عذر غروب آفتاب کے بعد سے لے کر 12ویں ذی الحج کی صبح تک مؤخر کرنا یہ مکروہ ہے۔ زوال سے پہلے 11 ذی الحج کی رمی کا وقت شروع ہی نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے غلطی سے رمی زوال سے پہلے کر لی تو اس کو زوال کے بعد دوبارہ کرنی ہوگی، اگر اس نے دوبارہ نہ کی تو اس کے اوپر دم واجب ہوگا۔ حج کا 5واں دن اور آخری دن، 12 ذی الحج، آج کے دن بھی تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے، مینا میں ہے تو، مکہ میں ہے تو۔ اس کا طریقہ کار اوقات وہی ہے جو 11 ذی الحج کی رمی کی، یعنی 12 ذی الحج کو بھی جو رمی کا وقت ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوگا، غروب آفتاب تک یہ مستحب ہے۔ اس بات کو عذر ہو تو ٹھیک ہے، نہ عذر ہو تو مکروہ ہے۔
اس کے حوالے سے چند ایک مسائل ذہن میں رکھنے. 12 ذوالحج کو غروب آفتاب سے پہلے منا سے مکہ مکرمہ چلا جانا چاہیے. میں نے کہا تھا 10 کو چلا جائے، 11 کو چلا جائے، رات مکہ مکرمہ میں ٹھہرے، وہاں سے آ کر رمی کر لے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن مینا میں دن گزارنا سنت اور مستحب. اب یہ کہ 10، 11 اور 12 ذی الحج آخری دن ہے، تو اس کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے مینا سے نکل جانا چاہیے، مکہ مکرمہ چلا جائے. اگر غروب مینا میں ہو گیا تو اب مکہ مکرمہ جانا مکروہ ہے. اب اس کو چاہیے کہ وہیں مینا میں ٹھہرے. دم صدقہ وغیرہ اس پر کوئی لازم نہیں ہوگا اگر وہ چلا بھی جاتا ہے. اگر مینا میں ہی 13 ذوالحج کی صبح صادق ہو گئی، 13 ذوالحج کی صبح یعنی 12 کو نہیں گیا، رات وہاں ٹھہرا، 13 کی صبح صادق ہوگی، اب اس کو مینا سے مکہ مکرمہ جائز نہیں. اب اس کے ذمے ہے 13 ذوالحج کی رمی بھی کرے، اور 13 ذوالحج کی رمی نہ کی تو اس پر دم لازم ہوگا. 13 ذوالحج کے دن رمی کا وقت زوال سے لے کر غروب آفتاب تک، زوال کے بعد غروب آفتاب تک. اگر صبح صادق سے لے کر زوال سے پہلے پہلے کر لے تو بھی جائز ہے، لیکن مکروہ. جو حضرات حج میں شریک ہو ان کا حج مکمل ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ اس کو قبول فرما لے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. کل انشاءاللہ ہمارا تیسرا اور آخری سبق ہوگا، اس میں حج کے متعلقہ مسائل بتائے جائیں گے. اگر کسی نے حج کے متعلق کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو جس نمبر سے آپ کے پاس لنک آیا ہے آپ اس نمبر پہ لکھ کے بھیج دیا، تو کل انشاءاللہ اختتام پر آپ کے سارے مسائل کا جواب دے دیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو. السلام علیکم.